اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی درس حدیث ہوگا، وہ اس وجہ سے کہ ہمارے آقا حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا وصال ہے 10 کو یا 11 رمضان المبارک کو، تو آپ کی بارگاہ میں ہدیہ نیاز پیش کرنے کے لیے یہ درس حدیث انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ ان علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال سمعت، وہ فرماتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام سے، یقول، آپ نے فرمایا، خیر و نسائہا مریم بنت عمران، اپنے زمانے میں سب سے بلند مرتبہ، سب سے بہتر یعنی خواتین میں سے خاتون جس کا نام مریم ہے اور عمران کی بیٹی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ جب ان کا زمانہ تھا تو وہ خاتون اللہ کی بندی، اللہ کی فرما بردار بندی، وہ بہت اونچے مقام پر تھی۔ وخیر نسائہا خدیجۃ بنت خویلد، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے زمانے میں، یعنی اس زمانے میں سب عورتوں سے بلند تر شان رکھنے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، یہ آپ کی شان ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ یہ قریش کے خاندان میں سے تھی، والد صاحب کا نام خویلد تھا۔ اس دور میں بہت بڑا تاجر تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد گرامی، بہت امیر آدمی تھا۔ تو اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے علاوہ اگر کوئی تھی تو وہ پہلے فوت ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہی اس وقت ایک اولاد تھی ان کے پاس۔ ان کا کاروبار ملک یمن میں اور ملک شام میں، مکے کے علاوہ 2 جگہوں پہ ان کا کاروبار تھا، اور بہت بڑا عملہ تھا ان کا کام چلانے کے لیے، ان کے پاس ملازموں کا۔ وہ بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے یہ کاروبار حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سپرد کر دیا۔ آپ بہت دانشور، بہت ذہین، بہت فطین اور بہت تقوی والی خاتون تھے۔ تقوی تو نبی کریم علیہ السلام کی حدیث میں نے پہلے پڑھ دی کہ جو بلند و بالا رتبے میں اور کسی عورت کو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بلند رتبے والی، یا اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی میں سب سے اعلیٰ، یعنی وہ دور جاہلیت کی کوئی بات ان پر نہیں تھی۔ دور جاہلیت میں بھی ان کے پاس اصلی اور صحیح علم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص بندوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور ذہانت اور فطانت کے اعتبار سے وہ اتنی بلند مرتبے پر تھی کہ والد نے سارا نظام ان کا کاروبار کا بھی سب کچھ ان کے سپرد کر دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ جب آیا، آپ جب 25 سال کے ہو گئے تو آپ کا بھی خیال بنا کہ میں کاروبار کروں،
لیکن آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا، تو آپ کے بارے میں سنا کہ آپ لوگوں کو کام دیتی ہیں، کاروبار پہ لگانے کے لیے پیسے دیتی ہیں، اور آپ کو بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی کسی بہت وفادار کسی ساتھی کی ضرورت تھی کاروبار میں۔ ان کو جب پتہ چلا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، نبی تو کسی کے ذہن میں نہیں تھا، لیکن آپ کی دیانت، امانت اور اخلاق کی بلندی آپ سب کے ذہن میں تھے آپ کے۔ ان کو جب پتہ چلا کہ وہ کام کرنے چاہتے ہیں تو انہوں نے رابطہ کیا۔ نبی کریم، میں بات مختصر کرتا ہوں، ایک دو حدیثیں پڑھیں گے آپ کے شان میں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے رابطہ کر کے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ ہو جائیں، تو طے ہو گیا، اتنا پیسہ یا جتنا بھی طے ہو گیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ تجارتی معاملات میں آپ میرا ساتھ دیں گے۔ ملک شام کی طرف حضور کا پہلا سفر ان کا مال تجارت لے کر، اور خدیجہ نے اپنے جو غلام تھے ان کے، یعنی جو ملازمین تھے، ان سے فرمایا بھائی یہ نگرانی کریں گے، کام تم نے کرنا ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام گئے، پہلے کبھی بھی اتنا نفع نہیں آیا تھا جتنا کہ اس دفعہ آیا، اور غلاموں نے پوچھا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ کیسا پایا ان کو، تو انہوں نے کہا جی بے مثال پایا، ہمارے تو وہم و گمان سے باہر ہے، دھوپ سے بھی بچ گئے کہ جہاں یہ ہوتے تھے بادل سایہ کرتا تھا، اور پھر جتنی عزت اس دفعہ ہمیں ملی ہے، جتنے معاملات آسانی سے اور جتنا منافع اس دفعہ ہوا کہیں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پہلے آپ کے دو شوہر فوت ہو چکے تھے، ایک دفعہ نکاح ہوا، وہ شوہر فوت ہو گیا، پھر دوسرے سے ہوا، پھر وہ کچھ عرصے بعد وہ بھی فوت ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ نکاح وغیرہ کا ذہن جو تھا وہ بالکل ختم کر دیا۔ بڑے بڑے رؤساء عرب نے ان کو پیغام بھجوایا کہ آپ ہم سے نکاح کر لیں، لیکن انہوں نے مسترد کر دیا ذہنی طور پر اس چیز کو کہ 2 دفعہ پریشانی ہو گئی، اب میں نے نہیں کرنا۔ لیکن جو ہی حضور نبی کریم علیہ السلام کا اخلاق دیکھا تو خود انہوں نے ایک عورت کو بھیج کے حضور کو دعوت دی کہ اگر آپ پسند فرمائیں تو آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں۔ اس عورت نے پیغام دیا تو حضور نے فرمایا اپنے چاچا سے میں مشورہ کروں گا، اگر انہوں نے اجازت دی تو ٹھیک ہے۔ پھر حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ سے یہ مشورہ ہوا، انہوں نے پھر مطلب آپ کا نکاح پڑھایا۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں دنیا بھر کے غم، آپ فرماتے ہیں کہ سارا مکہ میرا مخالف ہو گیا تھا اعلان نبوت کے بعد، صرف ایک خاتون میرے ساتھ تھی جس کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دنیا بھر کے غم اپنے سینے میں لے کر آتا، باہر جاتا، اللہ کے پیغامات سناتا، لوگ میری مخالفت کرتے، بہت زیادتیاں ہوتی میرے ساتھ، جب میں گھر آتا تو خدیجہ الکبریٰ کے 2 جملے میرے سارے غم دور کر دیتے تھے۔ اتنی خوبصورت آپ گفتگو فرما دی، اللہ اکبر۔ تو آپ کی شان میں کچھ احادیث بھی ہیں۔ وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتی جبرائیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل امین آئے، فقال یا رسول اللہ ہذہ خدیجہ قد اتت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لا رہی ہیں آپ کے پاس۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان نبوت سے پہلے بھی رجحان خلوت کی طرف بہت زیادہ تھا۔ آپ غار حرا میں جا کے بیٹھ جاتے اور 40 دن وہیں رہتے۔ اعلان نبوت کے بعد بھی آپ تھوڑا وقت اس طرح گزارتے تھے، اور کھانا کبھی لے کر کبھی نبی کریم علیہ السلام کچھ عرصہ گزار کے خود گھر آ جاتے اور کچھ سامان خرد و نوش لے جاتے ساتھ، اور کبھی ایسا ہوتا تو کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے جاتی کھانا آپ کا۔ تو اس دن بھی آپ کھانا لے کے آ رہی تھی
تو जबरील अमीन नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज की या रसूल अल्लाह कद अत्तत माहा अनाउन, या रसूल अल्लाह ये खदीजतुल कुबरा आपके पास आ रही हैं और उनके साथ बर्तन हैं, फी है एदामुन व तआमुन, उन बर्तनों में सालन भी है और बाकी तआम भी है, खाना भी है जो लेकर आपके पास आ रही। फ़इज़ा तक का, या रसूलल्लाह जब वो आपके पास आ जाएं, फ़क़रा अलैहिस्सलाम मिन रब्बिहा, मुझे मेरे रब ने भेजा है कि मेरे महबूब की ज़ौजा जब उनके पास आए तो मेरे महबूब से कहो कि मेरा सलाम उनसे कह दे, अल्लाह का सलाम। अब ये वाहिद खातून है जिसको अल्लाह ने सलाम भेजा है। सलामती तो अल्लाह पाक की हर एक के पास होती, हर एक को मिलती है, हर एक पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के नज़ूल होते हैं। अहले बैत पर हर वक्त रहमत नाज़िल फरमाता रहता है, लेकिन जबरील को भेज कर सलाम देना ये इन्हीं की शान है, बहुत बड़ी अजमत है अल्लाह तबारक व तआला ने। तो इरशाद फरमाया कि या रसूल अल्लाह उनको रब का सलाम कह देना, व मिन्नी, और मेरी तरफ से भी सलाम कह देना। हजरत जबरील अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह मेरी तरफ से भी उनको सलाम। व बश्शिरहा बिबैतिन फिल जन्नति, और जन्नत में उनके लिए रब ने एक महल बनाया है, उसकी खुशखबरी दे देना। मिन कासाबिन, वो जो उनका महल है वो मोती का बना हुआ है। ला साहबा फीहे वला नासबा, ना ही वहां शोर होगा और ना ही वहां कोई परेशानी होगी। वअन आयशा क़ालत मा ग़िरतु अला अहदिन मिन निसाइ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा ग़िरतु अला खुदैयत। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि मुझे नबी करीम अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुताहरात में से किसी पर भी रश्क नहीं आता था कि काश मैं भी इन जैसी होती। मुझे ये रश्क नहीं आता था हुजूर की किसी बीवी के बारे में, अल्लाह अकबर। लेकिन हजरत खतीजतुल कुबरा पर मुझे रश्क आता था। वह मार रहे तो हालांकि मैंने उनको देखा नहीं था, इनके होश संभालने से पहले, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के होश संभालने से पहले खतीजतुल कुबरा का विसाल हो चुका था। वो फरमाती है मैंने देखा नहीं था लेकिन मुझे उन पर रशक आता था। फिर रशक क्यों आता था? वलाकिन काना युक्सिरु ज़िक्रहा, मेरे आका हुजूर सरवरे कायनात अक्सर उनका जिक्र करते रहते थे। और आप इरशाद फरमाती हैं वरुबमा ज़हब शाता सुम्मा यक़तिउहा आज़ान सुम्मा यबअसुहा फी सदाइक़ खुदैयत। आप फरमाती हैं कई बार ऐसा हुआ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम बकरी ज़िबा फरमाते थे हजरत खतीजतुल कुबरा के साले सवाब के लिए, बिलखुसूस आप बकरी ज़िबा फरमाते थे। आप इरशाद फरमाती हैं फिर उनका गोश्त जब बना लेते तो आप इरशाद फरमाते कि फलां फलां जगह पे हजरत खतीजतुल कुबरा की सहेलियां रहती हैं, ये गोश्त उनको पहुंचा दो। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हम इंसान के लिए भी ये इरशाद फरमाया कि फौत होने के बाद माँ बाप के 4 हक हैं, जिनमें से एक फरमाया वो ये है कि माँ की सहेलियों से भी उसने सलूक रखना है और बाप के दोस्तों से भी उसने सलूक रखना है। फौशुदगान के साथ ये भी एक आपने, और आपने अपनी बीवी के बारे में ऐसा तो फरमाया फरुब्बमा कुल्तु लहू कान्ना हु लम तकुन फी दुनिया इमरातुन इल्ला खुदैयत। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम कभी इस तरह तारीफ करते कि मुझे बड़ा रश्क आता, तो फिर मैं कहती कि या रसूल अल्लाह आपके अल्फाज से तो यूं लग रहा है कि इस कायनात में औरत सिर्फ खदीजतुल कुबरा ही हुई है और कोई औरत है ही नहीं। आगे से आका ने क्या फरमाया? फयकूलो इन्नहा कानत व कानत, आशा ऐसा ही है, ऐसा ही है, औरतें बहुत ऐसा ही है, औरतें बहुत हुई हैं पर खदीजतुल कुबरा वर्गी कोई नहीं हुई। फिर आपने इरशाद फरमाया कि जब सब मुझे छोड़ गए थे, मेरे रिश्तेदार छोड़ गए थे, मेरे दोस्त अहबाब छोड़ गए थे,
اس وقت خدیجہ کبریٰ نے میرا ساتھ دیا ہے. میرے دشمنوں کے سامنے سینہ تان کر میری اس زوجہ نے میرا ساتھ دیا ہے. اور حضرت خدیجہ کبریٰ بہت بڑے مالدار باپ کی بیٹی تھی. پھر باپ فوت ہو گیا، پھر سارا مال ان کے حصے میں آ گیا. سارا مال خدیجہ کبریٰ نے اسلام پر قربان کیا ہے. سارا مال انہوں نے اسلام پر، ان کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام بہت یاد فرماتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے اور ان کی عظمت اور شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی سوانح حیات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.